سب سے پہلے جو میرا سوال ہے، تحریک لبیک سے جو کالعدم کا لقب ہٹایا گیا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ حکومت کا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ ملک کے اندر کالعدم، ایجنٹ اور غدار جیسے الفاظ اس کا اتنا استعمال کیا جا چکا ہے کہ اب میرے خیال میں یہ الفاظ بے معنی ہو کے رہ گئے۔ کالعدم مذہبی تنظیموں کو ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ مذہبی تنظیموں کے حوالے سے جو ایک رویہ ارباب اقتدار میں رہا ہے وہ یقیناً قابل تشویش ہے کہ بیرونی دباؤ پہ مذہبی تنظیموں کے ساتھ اس ملک میں سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اکثر تنظیمیں اس وقت باہر آ رہی ہیں، ان کو قومی ادارے میں شامل کیا جا رہا ہے، اسی کیا وجہ ہے کہ حکومت تحریک طالبان کے ساتھ تو مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو گئی؟ آپ کو کوئی اس طرح رابطے نہیں ہوئے آپ سے کہ ہم آپ کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، سپاہ صحابہ پاکستان کے ساتھ ایک عرصے سے ریاستی طور پہ زیادتی ہو رہی ہے۔ جو بھی حکمران آئے، جو بھی نئے چہرے نمودار ہوئے، لیکن سپاہ صحابہ کے حوالے سے سب کا رویہ ایک جیسے رہا ہے۔ لیکن اس کا الزام تو آپ پر ہے کہ آپ ملک میں فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، کسی کے خلاف بات کرتے ہیں، جس سے جو ہے نا لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ سپاہ صحابہ اس ملک میں وحدت چاہتی ہے، سپاہ صحابہ اس ملک میں اتفاق چاہتی ہے۔ سپاہ صحابہ کا بیانیہ یہ رہا ہے کہ کسی کو کسی کے مقدسات پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اتنے بڑے بڑے پروگرامات ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہے، اس میں سعودی عرب سے آپ کو کتنا فنڈ ملتا ہے سالانہ؟ کا 1 روپیہ ہماری جماعت پہ ثابت ہو جائے تو جو سزا یہ قوم تجویز کرے گی ہم اس کے بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ تمام تنظیموں کو بحال کیا جاتا ہے، آپ کو نہیں کرتے ہیں، کیا اس کا رد عمل ہوگا؟ سخت ترین رد عمل ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے اس وقت DHR نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد خان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو موجودہ حالات ہے جس میں مذہبی تنظیموں کے حوالے سے حکومت کی پالیسی اپنی ہے، اس کے علاوہ افغانستان جو ہمارا پڑوسی ملک ہے ان کے حالات بھی آپ کے سامنے کہ 20 سال بعد جو ہے وہاں پر جنگ کی جو ہے خاتمہ بندی ہوئی اور وہاں پر جو افغانستان کے اپنے ہی لوگ تھے اس وقت وہاں پر وہ حکمران ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ جو دیگر پڑوسی ممالک ہیں جس میں انڈیا اور ایران شامل ہے، ان کی طرف سے جو ہٹ درمی کی چیزیں سامنے آتی ہے، وہاں سے جو دہشت گرد پاکستان کی طرف آتے ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے۔ لیکن اس وقت جو پاکستان کے اندرونی حالات ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے تحریک لبیک جس کو تقریباً کچھ عرصہ قبل کالعدم قرار دیا گیا اور پھر انہوں نے ایک ملین مارچ نکالا، اور اس ملین مارچ میں بہت پورے پاکستان کے جو لوگ تھے وہ ایک خوف و ہراس کا شکار ہو چکے تھے، لیکن پھر سے حکومت نے ان سے پابندی ہٹائی۔ اس پابندی ہٹانے کی وجہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئی، چونکہ جو ان کے وزرات ہیں ان کے بیان کچھ اور تھے اور بعد میں یک دم سے پابندی بھی ہٹی۔ وزیر اعظم کے بیان پہلے کچھ اور تھے، بعد میں جو ہے وزیر اعظم نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ اس پابندی ہٹانے کی وجہ کیا تھی، شاید آج تک یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آئی۔ اسی حوالے سے اور بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں جو کہ پرویز مشرف کے دور میں جو ہے ان کو کالعدم قرار دیا گیا، اور ان تنظیموں کی جانب سے سپریم کورٹ میں جو ہے رد بھی دائر کی گئی کہ یہ جو تنظیمیں ہیں ان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی حوالے سے ایک تنظیم مذہبی تنظیم سپاہ صحابہ پاکستان ہے جن کو مشرف کے دور میں کالعدم قرار دیا گیا اور بعد میں سپریم کورٹ نے اس پر آرڈر جاری کیا کہ اس کو بحال کیا جائے، ان کا دہشت گردی یا کسی بھی قسم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن وفاقی حکومت نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا، نہ اس کو جو ہے بحال کیا۔ اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہے اہل سنت والجماعت KPK کے صدر حضرت مولانا عطا محمد دشانی صاحب، جو کہ آج ہمارے DHR نیوز کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر ہمیں ٹائم دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد خان بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم عنوان پہ ہمارا موقف لینے کی زحمت کی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا صاحب، چونکہ آپ کی رہائش جو ہے وہ KPK میں ہے اور آپ پورے پاکستان کا وزٹ کرتے ہیں تنظیمی امور میں، اس وقت جو حالات ہیں، سب سے پہلے جو میرا سوال ہے
تحریک لبیک سے جو کالعدم کا لقب ہٹایا گیا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ حکومت کا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کالعدم، ایجنٹ اور غدار جیسے الفاظ اس کا اتنا استعمال کیا جا چکا ہے کہ اب میرے خیال میں یہ الفاظ بے معنی ہو کے رہ گئے ہیں، اور یہ الفاظ استعمال کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک وقت میں غدار کہا جاتا ہے اور دوسرے دن انہیں محب وطن کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، ایک وقت میں ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے، دوسرے وقت میں ان کے باہوں میں باہیں ڈال کر یکجہتی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا اداروں سے، ارباب اقتدار سے، ارباب علم و دانش سے، کہ یہ جو غدار کا اور ایجنٹ کا اور کالعدم کے الفاظ ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر استعمال کیا جائے۔ میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ تحریک لبیک پاکستان جو بنیادی طور پہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ معرض وجود میں آئی تھی، اور گزشتہ چند سالوں میں ملک بھر میں انہیں بہت پذیرائی ملی، یقیناً جس تحریک کا یا جس تنظیم کا یا جس شخصیت کی نسبت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی، پاکستانی قوم ان سے محبت کا اظہار ضرور کرتی ہے۔ تو تحریک لبیک پہ کچھ بیرونی دباؤ پر، کچھ اندرونی عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں کالعدم کیا گیا تھا۔ ہم نے اس موقع پہ بھی کہا تھا یہ درست نہیں ہے، اور اب اگر حکومت کو احساس ہو گیا اور کالعدم کرنے والوں کو احساس ہو گیا اور انہوں نے تحریک لبیک کو کالعدم کے فہرست سے نکال لیا، تو یہ خوش آئند ہے۔ ہم اس پر ارباب اقتدار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آئندہ کے لیے وہ اس حوالے سے احتیاط برتیں گے۔ اس حوالے سے ایک یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہمیشہ اگر آپ دیکھیں کالعدم مذہبی تنظیموں کو ہی کیوں کیا جاتا ہے، جبکہ آپ کے سامنے تھا پی ٹی آئی کا دھرنا، وہاں جو توڑ پھوڑ ہوئی، حکومت اور فوج کے خلاف نعرے بازی ہوئی، پی ٹی وی پر حملہ ہوا، اور طاہر القادری نے جو بیانات دیے۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم جو کراچی کی ایک جماعت ہے، ان کے حالات بھی آپ نے دیکھیں، ان کے سے جو ہے نیٹو کا اسلحہ جو ہے ان سے برآمد ہوا ہے۔ صرف مذہبی تنظیموں کو کالعدم قرار دینے کی وجہ کی آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں صرف مذہبی تنظیموں کو نہیں، سیکولر تنظیموں کو بھی، قوم پرست تنظیموں کو بھی، سیاسی تنظیموں کو بھی ماضی میں کالعدم کیا جا چکا ہے، اور اس کی کئی مثالیں ہمارے پاس۔ یہ جو عوامی نیشنل پارٹی اس وقت ہے، یہ کسی زمانے میں نیشنل عوامی پارٹی کے نام سے کام کرتی تھی۔ اسی طرح ایم کیو ایم کا آپ نے نام لیا، اور کسی دور میں مشرف کے دور میں خود مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کو بھی انہوں نے سیاسی عمل سے روک دیا تھا، اور انہوں نے پھر جو ہے نا نام بدل کر اپنے سیاسی عمل کو جاری رکھا تھا۔ تو اس ملک میں بہرحال مذہبی تنظیموں کے حوالے سے جو ایک رویہ ارباب اقتدار میں رہا ہے، وہ یقیناً قابل تشویش ہے کہ بیرونی دباؤ پہ مذہبی تنظیموں کے ساتھ اس ملک میں سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ اس ملک کے بناتے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ بلند ہوا۔ اس ملک کے آئین نے طے کیا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس ملک کے آئین نے طے کیا ہے کہ یہاں قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی۔ اس ملک کے آئین میں جلی حروف سے لکھا ہوا ہے کہ یہاں کا سرکاری مذہب جو ہے وہ اسلام ہوگا۔ اس سب کے باوجود اس ملک میں مذہبی تنظیموں کے ساتھ یقیناً زیادتی ہوتی ہے، اور ان کے جو ایکٹیویٹیز ہے انہیں غیر قانونی طور پر ان پر قدغنیں لگائی جاتی ہے، انہیں روکا جاتا ہے، انہیں تبلیغ سے، انہیں دین اسلام کی اشاعت سے، انہیں اپنے فکر اور نظریے کے
پھیلانے سے مختلف حربے استعمال کر کے انہیں روکا جاتا ہے۔ اور میرے خیال میں اب ارباب اقتدار کو، ارباب ریاست کو انہیں یہ احساس ہو چکا ہے کہ اس طرح کی پابندیاں لگا کر آپ کسی کے نظریے کو روک نہیں سکتے اور اس کی ہمدردیوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس لیے تو حکومت نے تحریک لبیک سے پابندی اٹھا لی ہے، اور اسی طرح تحریک طالبان پاکستان جس پر ماضی کے اندر بہت سارے الزامات عائد ہوئے اور ملک کے اندر بہت خون خرابہ ہوا اور بہت دھماکے ہوئے ملک میں، اب ریاست نے اور ارباب اقتدار نے طالبان کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آسان فیصلہ ہے، کیونکہ دنیا بھر میں مسلح جھتوں کے ساتھ بیٹھنے کی روایات موجود ہے۔ دنیا بھر کی تاریخ آپ دیکھ لیجئے کہ مسلح اور عسکری پسند گروپوں کے ساتھ بیٹھ کر معاملات حل کیے جاتے ہیں اور اس سے اپنے ملک اور اپنے خطے کو پرامن بنایا جاتا ہے۔ تو میں ضرور کہوں گا کہ تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو یا لبیک کو کالعدم کی فہرست سے نکالنا ہو یا انصار الاسلام کے حوالے سے حکومتی ریفرنس کا واپس ہونا ہو، یہ تمام خوشائند باتیں ہیں۔ اسی حوالے سے ایک سوال ہے، جیسے آپ نے تحریک طالبان کا جو آپ نے ذکر کیا، پاکستان کے جو طالبان ہیں، واقعی پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور ان کو قومی دائرے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ آپ کی تنظیم بھی کالعدم ہے اور اس کو کالعدم ایک ڈکٹیٹر نے کیا ہے، اور اس وقت کے جب اس کے بعد کی حکومت آئی، عوامی حکومت، تو انہوں نے کہا کہ اس ڈکٹیٹر نے جتنے فیصلے کیے وہ سب کالعدم قرار دیے گئے۔ تو اکثر تنظیمیں اس وقت باہر آ رہی ہیں، ان کو قومی دائرے میں شامل کیا جا رہا ہے، اسے کیا وجہ ہے کہ حکومت تحریک طالبان کے ساتھ تو مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو گئی، آپ کو کوئی اس طرح رابطے نہیں ہوئے آپ سے کہ ہم آپ کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ سیاست میں حصہ لیں؟ دیکھیے، سپاہی صحابہ پاکستان کے ساتھ ایک عرصے سے ریاستی طور پہ زیادتی ہو رہی ہے۔ جو بھی حکمران آئے، جو بھی نئے چہرے نمودار ہوئے، لیکن سپاہی صحابہ کے حوالے سے سب کا رویہ ایک جیسے رہا ہے، اور سپاہی صحابہ کو نہ صرف یہ کہ کالعدم قرار دیا گیا، بلکہ سپاہی صحابہ کے لوگوں کو فورتھ شیڈول میں ڈالا گیا، جو ایک کالا قانون ہے۔ آپ کا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے سپریم کورٹ سے اور سپریم کورٹ بار سے اپیل کروں گا کہ اس ملک میں فورتھ شیڈول جیسا کالا قانون موجود ہے۔ ہماری انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں ہیں؟ ہمارے وکلاء بار کہاں ہیں؟ انصاف کے علمبردار کہاں ہیں کہ 20-25 سال سے ایک ایسا قانون اس ملک میں موجود ہے جسے فورتھ شیڈول کا نام دیا گیا ہے، اور جس کو ڈالا جاتا ہے وہ بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہو جاتا ہے، اس کا آئین ایسی ختم ہو جاتا ہے، وہ کاروبار نہیں کر سکتا، اس کی جائیداد ضبط ہو جاتی ہے، وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو مجھے بتائیے یہ کون سا قانون ہے؟ تو اس سپاہی صحابہ کا کالعدم ہونا، اس کے لوگوں کو فورتھ شیڈول میں ڈالنا، اور اس سے اگلا ظلم جو ہوا، کئی لوگوں کو لاپتہ کیا گیا۔ کیا ملک کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ملک کی آئین میں اس کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ اگر کوئی ملک کے خلاف کسی عمل میں شریک ہے تو میرے خیال میں اس کو عدالتوں میں پیش کرنا چاہیے۔ تو کئی لوگوں کو لاپتہ رکھا گیا۔ اسی طرح جو چوتھا ظلم ڈھایا گیا کہ وہ ورکروں کو اور قائدین کو جھوٹے مقدمات میں الجھایا گیا، ان پہ جھوٹی FIR درج کی گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سپاہی صحابہ کے حوالے سے اس ملک میں تمام حکمرانوں نے اپنے اپنے ادوار میں زیادتی کی ہے، اور اب جب حکومت نے اور ریاستی اداروں نے اور ارباب اقتدار نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے کالعدم تنظیموں کو قومی دھارے میں شامل کرنا ہے، تو سپاہی صحابہ زیادہ مستحق ہے اس کے کہ سپاہی صحابہ جو کسی دہشت گردی میں ملوث نہیں ہیں، سپاہی صحابہ جس پر آج تک 1 روپے کا غیر ملکی فنڈ ثابت نہیں کیا جا سکتا، سپاہی صحابہ جس نے کبھی بھی پاکستان مخالف
کسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا، ان تمام زیادتیوں کے باوجود سپاہ صحابہ ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑی رہی، ریاستی بیانیے کے ساتھ کھڑی رہی، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتی رہی، پاکستان کو مضبوط، مستحکم اور خوشحال بناتی رہی ہے۔ اتنے ظلم سہنے کا باوجود جس تنظیم کے قائدین اور کارکن ملک کے ساتھ اس طرح کی محبت رکھتے ہو، انہیں مزید قومی دھارے سے دور رکھنا اور انہیں کالعدم کی فہرست میں شامل رکھنا، میں سمجھتا ہوں یہ اخلاقی طور پر، یہ آئینی طور پر، یہ انسانی طور پر ہر حوالے سے یہ زیادتی ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں آپ کی بات شاید ٹھیک ہے، آپ کی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ کسی ملک کے دہشت گردی یا کسی ملک کے خلاف کسی ایجنڈے میں شامل نہیں ہیں، لیکن اس کا الزام تو آپ پر ہے کہ آپ ملک میں فرقہ واریت پھیلاتے ہیں اور جو ہے نا مطلب کسی کے خلاف یا کسی کے اس میں جو ہے نا خلاف بات کرتے ہیں، جس سے جو ہے نا لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ سپاہ صحابہ اس ملک میں وحدت چاہتی ہے، سپاہ صحابہ اس ملک میں اتفاق چاہتی ہے۔ سپاہ صحابہ کا بیانیہ یہ رہا ہے کہ کسی کو کسی کے مقدسات پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ سپاہ صحابہ تو رد عمل ہے۔ ہم کیسے فرقہ واریت پھیلاتے ہیں؟ ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، ہم اصحاب رسول اور اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی حرمت و ناموس کو قانونی طور پر تحفظ دلانے کی بات کرتے ہیں، ہم اس ملک میں حقیقی اسلامی نظام کی نفاذ کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستانی معاشرے کو عدل فاروقی پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، ہم پاکستانی نظام کو نظام خلافت راشدہ میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ اس میں فرقہ واریت کی کون سی بات ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں، دیکھیے کھلی سی بات ہے، ہم بالکل واضح طور پہ کہتے ہیں ہم اسلامی بیانیہ کسی پہ زبردستی نہیں منوانا، کسی سے زبردستی نہیں منوانا چاہتے ہیں۔ کوئی مانتا ہے اس کی مرضی، نہیں مانتا اس کی مرضی، یہ اس کا معاملہ ہے اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو نہیں مانتا، ہماری اس پہ لڑائی نہیں ہے۔ کوئی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسنین، حضرت معاویہ اور جملہ صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو نہیں مانتا، اس پہ لڑائی نہیں ہے۔ لڑائی اس پہ ہے کہ جب فریق مخالف ہماری مقدسات کو اور اصحاب اور اہل بیت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، اور یہ باتیں جب ہم کیا کرتے تھے، لوگ اس وقت ان باتوں کو ناسمجھی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے قبول نہیں کرتے تھے، لیکن سوشل میڈیا آنے کے بعد تو اب میرے خیال میں ملک میں کوئی ایسا طبقہ اور کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا جو ہمارے بیانیہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ جتنی چیزیں آپ نے بتائی کہ ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے، قانون بنانے کے لیے، یہ اس کے لیے تو نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یہ کام کرتی ہے، تو اس کے لیے آپ نے کبھی اس ملک کی سطح پر الیکشن میں حصہ نہیں لیا؟ اگر لیا بھی ہے تو کچھ مخصوص سیٹوں سے، اس کے لیے ایسی مہم نہیں چل سکتی کہ آپ ملک کی سطح پر اس میں سیاست میں حصہ لیں؟ بانی جماعت مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 88 کا الیکشن لڑا اسی بنیاد پہ کہ ہم اس عنوان کو اسمبلی فلور پہ لانا چاہتے ہیں اور وہاں ہم یہ بیس کروانا چاہتے ہیں۔ ان کے بعد مولانا اسحار القاسمی شہید وہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے، ان کی شہادت کے بعد مولانا اعظم طارق شہید کئی دفعہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے۔ ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ان عنوانات کو، کیونکہ یہ ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوری معاشرے کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کے عنوانات کو اسمبلی فلور پہ زیر بیس لایا جائے، اور وہاں پہ جن لوگوں کو اس حوالے سے کوئی تشویش ہے، اختلاف ہے، انہیں بلایا جائے اور وہاں پہ اس پر بات کی جائے۔ ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی، اور میں آپ کے معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں ناموس صحابہ اہل بیت بل اسی بنیاد پہ پیش کیا تھا،
اور 90 اراکین اسمبلی کے دستخطوں کے ساتھ پیش کیا تھا۔ ان کے بعد ابھی جو حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی نے اس حوالے سے متفقہ قرارداد منظور کی، اور اس قرارداد کے الفاظ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ، خطبوں میں، تقریروں میں، تحریروں میں جو لوگ صحابہ اور اہل بیت کی گستاخیاں کرتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت دین کی بنیاد اور اساس ہے، جو لوگ ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا یہ سفارش کرتی ہے اور یہ مطالبہ کرتی ہے مرکزی حکومت سے کہ ایسے لوگوں کے لیے سزائے موت کا قانون بنایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، جو بات ہم سٹیجوں پہ کیا کرتے تھے، اپنے جلسوں میں کیا کرتے تھے اور ہماری منشور کا حصہ تھا، آج ایک صوبائی اسمبلی سے، اور اسی طرح یہ صرف خیبر پختونخوا کا مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح کا اس طرح کی ایک قرارداد جو ہے وہ آزاد کشمیر اسمبلی میں بھی سردار عتیق صاحب لے کے آئے تھے، اور یہ جو خیبر پختونخوا والی قرارداد ہے یہ سردار یوسف صاحب لے کے آئے۔ اس میں ہماری کوششیں، محنتیں، وہ ڈرافٹ ہم نے تیار کیے۔ اسی طرح اس وقت ایک اور بل جو ہے وہ مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، اور ان کے ساتھ ہماری جو ہے نا وہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ تھا، اور ہم نے محنت کی اور انہیں ایک بل ہم نے دیا۔ الحمدللہ وہ بل قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹیوں میں پیش کیا جا چکا ہے، اور یہ بھی ایک خوشائند بات ہے کہ وہ بل اسلامی نظریاتی کونسل میں جانے کے بعد وہاں سے بھی اوکے ہو چکا ہے، اور اس بل میں یہ مطالبہ دہرایا گیا کہ جو صحابہ اور اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، انہیں زیادہ سے زیادہ عمر قید اور کم از کم 10 سال قید کی سزا سنائی جائے۔ تو ہماری کوشش رہی ہے۔ آج بھی میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے پیغام پاکستان کے ان دوستوں سے کہوں گا جنہوں نے ہماری قیادت کے ساتھ، خود ہمارے ساتھ کئی مواقع پہ وعدے کیے کہ ہم اس ملک میں اس حوالے سے قانون سازی کریں گے، تاحال قانون سازی نہ ہونا، اس سے اشتعال بڑھ رہا ہے۔ وعدے، یہ جو وعدے یہ کس نے کیے تھے؟ حکومت نے کیے تھے یا اسٹیبلشمنٹ نے کیے تھے؟ میرے خیال میں اس طرح کے معاملات میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں ایک پیج پہ ہوتے ہیں، اور دونوں طرف سے ہمیں یقین دہانیاں ہوتی رہتی ہے، اور الحمدللہ اس پہ ہم نے اپنے طور پہ عملی اقدامات کا آغاز کر دیا کہ ہم نے مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب کے ذریعے ایک بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں فائل کروا دیا ہے۔ ایک مولانا صاحب ٹی وی کے انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ سپہ صحابہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے متحد چلتی ہے۔ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے متحد ہیں پھر آپ کا لدم کیوں ہے؟ سوال یہ ہے، تعلقات صحیح نہیں ہے۔ اصل بات اس ملک میں یہ ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کسی کو ایجنٹ قرار دینا، کسی کو غدار کہنا، کسی کو اسٹیبلشمنٹ کے فرد کہنا یا جماعت کہنا، یہ ملک کی سیاست میں یہ عام رویہ ہے۔ جب آپ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو وہ محب وطن کہتے ہیں، جب آپ ان کے بیانیوں سے اختلاف کرتے ہیں تو کبھی آپ کو غیر ملکی ایجنٹ کہتے ہیں، کبھی آپ کو ملک کے اداروں کے ایجنٹ کہتے ہیں۔ اور سپاہی صحابہ کے ساتھ میں کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، کون سی جماعت ملک میں جس نے ہم سے تعاون نہیں لیا، جن کے ممبر ہمارے ووٹوں سے نہیں بنے، الیکشن کے دنوں میں یہ آ کر ہمارے آگے ہاتھ چھوڑتے ہیں؟ آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں 20 لوگ وہ ہمارے تعاون سے ممبر بنے، ان کے اعلیٰ لیڈرشپ ہمارے ساتھ بیٹھی رہی اور ہم سے ووٹ مانگتے رہے۔ یہ لوگ جب ووٹ لیتے ہیں اس وقت نہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہیں نہ ہم غیر ملکی ایجنٹ ہوتے ہیں، لیکن جب یہ اقتدار میں آتے ہیں یا الیکشن کا دور چلا جاتا ہے، یہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ کھلی بات ہے، ہم اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے تو کیا ہمارے لوگ لاپتہ ہوتے؟ کیا ہمارے لوگ تختہ دار پہ انہیں پھانسیاں دی جاتی؟ کیا ہمارے لوگ فور شیڈول میں ہوتے؟ کیا ہماری جماعت کل عدم ہوتی؟ کیا ہم ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہتے؟ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہم ملک سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم بلا وجہ ملک کے عسکری اداروں پہ تنقید بھی نہیں کرتے، ہم سیاسی عزائم کے تحت ملک کو کمزور بھی نہیں کرنا چاہتے،
ہم نے اتنا کچھ سہنے کے باوجود آج تک ملک کے اداروں کے خلاف کوئی بیانیہ جو ہے وہ ہم نے وہ لوگوں میں نہیں لے کے گئے۔ اس میں آپ کے اتنے بڑے بڑے پروگرامات ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہے، اس میں سعودی عرب سے آپ کو کتنا فنڈ ملتا ہوگا سالانہ؟ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے، ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ سرکاری طور پہ گورنمنٹ آج سعودی عرب کا 1 روپیہ ہماری جماعت پہ ثابت ہو جائے تو جو سزا یہ قوم تجویز کرے گی ہم اس کے بھگتنے کے لیے تیار ہے۔ میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اگر ہمارے اوپر سعودی عرب کا ہاتھ ہوتا، آپ کے ملک کی معیشت کن کی وجہ سے چل رہی ہے؟ آپ کو ہر مشکل میں کنہوں نے سہارا دیا ہے؟ آج بھی آپ کا وزیر اعظم، جب آپ کا ملک معاشی طور پہ دیوالیہ ہو رہا تھا اور آپ کا وزیر اعظم سعودی عرب گیا، انہوں نے 3 ارب ڈالر دیے، تیل کے مد میں بھی آپ کو رعایتیں دی، کچھ آپ کی معیشت کو سنبھالا۔ 98 میں آپ نے دھماکے کیے، دنیا نے آپ سے منہ موڑ لیا، سعودی عرب آپ کے ساتھ کھڑا رہا۔ میرا سوال یہ ہے، اگر سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا تو کیا ہمارے ساتھ ملک میں یہ ہوتا جو ہو رہا ہے ماضی میں؟ اور ویسے میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ سعودی عرب کے دوستوں کو بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ ان کے وجہ سے اس ملک میں ہمیں مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، لیکن آج تک انہوں نے اخلاقی طور پہ، مالی میں نہیں کہوں گا، ہم جس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں اس کا اجر ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ان اجری الا علی اللہ، اس کا اجر ہم اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن اخلاقی طور پہ اس حکومت کو بھی تو چاہیے کہ وہ پاکستانی حکومت سے بات کرے کہ ایک سنی مسلمانوں کی تنظیم کو آخر کس جرم کی پاداش میں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ آپ کا جو فریق مخالف ہے اس کو ایران سپورٹ کرتا ہے، سعودی عرب آپ کو سپورٹ کیوں نہیں کرتا ہے جبکہ آپ سعودی عرب کے حق میں بھی ہے؟ یہ لمحہ فکری ہے ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ دیکھیں، ہمارا فریق مخالف اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، وہ کھلی باتیں ہیں۔ آج ان کے لوگ قونصل خانوں میں جاتے ہیں، سفارت خانوں میں جاتے ہیں، ان کے سفیر جو ہیں ان کے پروگراموں میں جاتے ہیں، انہیں فنڈنگ کی جاتی ہے۔ آپ اپنے اداروں کو کہیں، میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے کہنا چاہوں گا کہ وہ ریکارڈ سامنے لے کے آئے۔ اور پھر ایران تو وہ ملک ہے یار کہ آپ کے ملک میں جو دہشت گردی تھی اس کا نیٹ ورک ایران میں تھا۔ کیا کلبھوشن یادیو وہ ایران سے گرفتار نہیں ہوا؟ اور کیا اس نے نیٹ ورک ایران میں نہیں بنایا تھا؟ کیا وہ پاکستان میں جو بم دھماکے کرواتا تھا بلوچستان اور بالخصوص کراچی میں، کیا اس کے پیچھے وہ ایران میں بیٹھ کر کیا وہ سارا نیٹ ورک نہیں چلاتا تھا؟ آپ کی کراچی کا بہت بڑا نام ہے عزیر بلوچ، وہ کس ملک کے پاسپورٹ پہ دنیا بھر کے چکر لگاتا تھا؟ ایران کی پاکستان دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور اس ملک میں مجھے یہ بات آپ ذرا کمپلیٹ کرنے دے کہ اس ملک میں ایرانی انقلاب کے بعد جو لٹریچر آیا اور اس ملک کے اندر جو مسلم اور شیعہ فسادات کے آغاز ہوئے، اس کی بنیاد وہ لٹریچر بنی جس لٹریچر میں خمینی اور اس کا شائع کردہ لٹریچر، اس میں سریعام جس طرح نعوذ باللہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی توہین کی گئی اور اس ملک میں باقاعدہ ایک تنظیم بنائی گئی۔ یعنی ایک عجیب بات ہے کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے نام سے، یعنی وہ لوگ جو اقلیت میں ہیں، جو چند فیصد ہے، 2-2.5% لوگ اس ملک کے، اور وہ اٹھ کے کہے کہ ہماری فقہ اس ملک میں نافذ ہونی چاہیے، جس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا تھا، لیکن اس تحریک کے آڑ میں وہ پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے تھے۔ وہ
مذہبی شخصیات کو ٹارگٹ کر کے وہ ملک کو بدامنی کی طرف دھکیلنا چاہتے تھے، ہم نے الحمدللہ اس سیلاب کے آگے بند باندھا ہے، اور ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم نے اسلام کو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو، صحابہ اور اہل بیت کی حرمت اور ناموس کو محفوظ بنانے کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کو بھی مضبوط، مستحکم اور خوشحال میرا آخری سوال ہے آپ سے، چونکہ اس وقت حکومت تمام جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کو قومی ادارے میں لا رہی ہے، اگر تمام تنظیموں کو بحال کیا جاتا ہے، آپ کو نہیں کرتے ہیں، کیا اس کا رد عمل ہوگا آپ کی طرف سے؟ سخت ترین رد عمل ہوگا، شدید رد عمل ہوگا۔ اب ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم ہر وہ راستہ اپنائیں گے جو ایک جمہوری معاشرے میں اپنے حق کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دھرنے بھی ہوں گے، احتجاج بھی ہوگا، لانگ مارچ بھی ہوگا، لاک ڈاؤن بھی ہوگا، شٹر ڈاؤن بھی ہوگا، کارکنوں کو میدان میں بھی اتارا جائے گا۔ ہر اس عمل کو اپنایا جائے گا جو عمل ایک جمہوری معاشرے میں اپنے حق کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے۔ میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے ارباب اقتدار، ارباب ریاست سے کہوں گا، یہ زیادتی اب ختم ہونی چاہیے۔ سپاہ صحابہ کو اول فرصت میں اور اول لمحے میں انہیں کالعدم کی فہرست سے نکالنا چاہیے، کیونکہ جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ مشرف جو ایک ڈکٹیٹر تھا، آمر تھا، اور اس نے کالعدم کیا، اور پھر وہ اس فیصلے کی توثیق کے لیے، کیونکہ قانون میں یہ تھا یا اس نے اس کی توثیق پارلیمنٹ سے کروانی تھی یا سپریم کورٹ سے کروانی تھی، تو انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کر جو ایک ریفرنس دائر کیا، اور 2014 میں 3 رکنی بینچ نے اسے خارج کر کے عملی طور پر سپاہ صحابہ کو بحال کر دیا تھا۔ لیکن افسوس کہ ارباب اقتدار آج تک سپاہ صحابہ کو کالعدم کی فہرست سے نہ نکالا انہوں نے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا آئینی، قانونی، اخلاقی، انسانی حق ہے کہ ہمیں اپنے فکر اور نظریے پہ، جو انہوں نے ہماری فکر اور نظریے کو اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس پر جو قدغنیں لگائی ہے، ان قدغنوں کو دور کیا جائے۔ اور میں اپنے کارکنان سے بھی کہوں گا کہ وہ تیاری کرے، ہم انشاءاللہ العزیز ہر وہ اقدام کریں گے جس سے یہ ثابت ہوگا کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، اور آئین پاکستان نے ہمیں جو حقوق دیے ہیں، ہم اب یہ حقوق کسی کو مزید غصب نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں صحافی دوستوں سے بھی کہوں گا، سوشل میڈیا کے دوستوں سے بھی کہوں گا، بلاکرس سے بھی کہوں گا، وکلاء سے بھی کہوں گا، تاجروں سے بھی کہوں گا، سیاسی زعماء سے بھی کہوں گا، یار ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ کو بولنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس آپ کو نوازنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ اپنے ضمیر سے پوچھیے کیا ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا، زیادتی نہیں ہو رہی؟ ہماری جماعت کو کالعدم کر کے، ہمارے لوگوں کو 4 شیڈول میں ڈال کر، کچھ لوگوں کو لاپتہ کر کے، کچھ لوگوں کو پھانسیوں پہ چڑھا کے، کچھ کو جھوٹے مقدمات میں الجھا کے، کیا یہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہوا؟ کیا ہمارے لوگ جعلی پولیس مقابلوں میں نہیں مارے گئے؟ آج آپ کو پتہ ہے کل اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے ایک سوموٹو ایکشن لیا ہے کہ سابقہ ایک جج صاحب نے کوئی نواز شریف کے حوالے سے کوئی انکشاف کیا ہے، اور ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے۔ میں ان جج صاحبان سے کہوں گا کہ ایک سوموٹو ایکشن اس پہ بھی لے لینا کہ اس ملک میں لوگوں کو جیل سے نکال کر جعلی پولیس مقابلوں میں مارا گیا۔ اس ملک میں لوگوں کو ظلماً جھوٹے مقدمات میں ڈال کر انہیں پھانسیاں دی گئی، جھوٹے مقدمات میں گرفتار کر کے انہیں سال ہا سال سے
گرفتار رکھا گیا، جھوٹے مقدمات میں گرفتار کر کے انہیں سائیوال جیسے ظالمانہ جیل میں رکھا گیا ہے، جہاں پہ ایسا ظلم ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو میں عدالتوں سے کہوں گا اس پہ سموٹو ایکشن لیجئے، میں صحافیوں سے کہوں گا کہ اس پہ پروگرام کیجئے، میں وکلاء سے کہوں گا کہ اس پہ احتجاج کیجئے، میں سیاسی ورکروں سے، سوشل میڈیا کے دوستوں سے کہوں گا کہ یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ظلم یہ آپ کو بھی نظر آنا چاہیے اور آپ کو بھی اس پر بولنا چاہیے۔ ہم نے تو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ہم نے سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم پرامن رہے اور انشاءاللہ پرامن رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے اہل سنت والجماعت KPK کے صدر مولانا عطا محمد دشانی صاحب کی گفتگو بھی سنی، اور جو ہم نے سوالات کیے کس انداز سے کیے وہ بھی آپ سب نے سنے۔ اس وقت حکومت کو بھی چاہیے، جس طریقے سے مولانا صاحب نے کہا کہ تمام جتنی بھی کالعدم تنظیمیں ہیں، حکومت ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ بات چیت کر کے ان کو قومی دائرے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جتنے بھی عوام الناس ہیں ان کے ذہنوں میں بھی ایک سوال ہے کہ اگر تحریک طالبان کے ساتھ جو ہے حکومت مذاکرات کر سکتی ہے، جن کی ظلم کی داستان شاید سب کو پتہ ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے اس بات سے اگری بھی کرتے ہیں۔ اور پرسوں ایک پروگرام میں مولانا اورنگزیب فاروقی جو کہ اہل سنت والجماعت کے مرکزی صدر ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر طرح سے چیک کیا گیا، ہمارے لوگوں کو جو ہے نا انویسٹیگیٹ کیا گیا، ان کو ہر طرح سے جو ہے انفارمیشن دی گئی، اور پتہ چلا کہ ہم لوگ کسی بھی ملک دشمنی کے ایجنڈے میں جو ہے شامل نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی اس مطالبے کو جو ہے دہرایا کہ سپہ صحابہ سے جو ہے پابندی ہٹائی جائے، اور ہمیں بھی جو ہے انسانی اور قانونی اور آئینی حقوق فراہم کیا جائے۔ اس فیصلے کو اور اس بات کو جو ہے حکومت اور ریاست کس نظریے سے دیکھتی ہے، اور اس پر ان کا کیا فیصلہ آتا ہے، عوام کیا رد عمل دیتی ہے، اور اس پر اہل سنت والجماعت کے قائدین اور کارکنان اپنا کس طرح اور کس انداز سے احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ اگر آپ کو مزید اس ویڈیو کے بارے میں اس مولانا عطا محمد دشانی صاحب کے بیان پر کوئی بات کرنی ہے تو آپ کومنٹ میں ضرور کہہ سکتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے DHR نیوز۔